بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کامیابی کبھی بھی پلیٹ میں رکھی ہوئی نہیں ملتی۔ اگر کبھی کامیاب لوگوں کی ماضی کی جانچ پڑتال کی جائے تو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کس قدر مشکلات طے کر کے کامیابی حاصل کی۔ آج میں آپ کو کامیابی کے 5 ایسے اصول بتاؤں گی جس پر عمل کر کے آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مقصد کی ترتیب کسی ایسی چیز کی نشاندہی کرنے کا عمل ہے جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اسے حاصل کرنے کے لیے قابل پیمائش اور مخصوص مقاصد قائم کرتے ہیں۔ اہداف آپ کے مطلوبہ نتائج ہیں جنہیں آپ یا آپ کی ٹیم ایک مخصوص وقت کے اندر حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اس میں طویل مدتی اور قلیل مدتی مقاصد کا تعین کرنا شامل ہے جو آپ کو اپنے اہداف پر مرکوز رہنے، اپنی پیش رفت کو ٹریک کرنے اور مطلوبہ نتیجہ حاصل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ مقصد کا تعین اہم ہے کیونکہ یہ زندگی میں سمت اور مقصد فراہم کرتا ہے۔ جب آپ اہداف طے کرتے ہیں تو آپ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کو عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے، چاہے یہ آپ کی ذاتی یا پیشہ ورانہ زندگی میں ہو، اور آپ کو اپنے مستقبل پر کنٹرول کا احساس دلاتا ہے۔ اہداف آپ کو بڑے خواب دیکھنے میں بھی مدد دیتے ہیں، اور ایک بار جب آپ انہیں حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کو کامیابی اور خوشی کا احساس فراہم کرتے ہیں۔ ایک طاقتور ایکشن پلان بنانا ایک واضح مقصد، ویژن یا ہدف کو ذہن میں رکھتے ہوئے شروع ہوتا ہے۔ ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کردہ منصوبے کے ساتھ آپ عملی طور پر کسی بھی مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں جسے آپ نے پورا کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ ایک منصوبہ عمل یا اقدامات کا ایک مجموعہ ہے جو مستقبل میں کچھ مطلوبہ اہداف کے حصول کے لیے اٹھائے جاتے ہیں۔ منصوبہ بندی کا عمل مستقبل پر مبنی ہے اور اسے کیسے حاصل کرنا ہے اس کا پہلے سے تعین کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ایک منصوبہ آپ کے مستقبل کے اعمال کی ایک فہرست ہے جہاں آپ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنے کے لیے اپنے قدموں کو تیار کر رہے ہیں۔ لیکن بہتر منصوبہ بندی کے لیے کسی کے پاس اچھی معلومات، مہارت اور قابلیت ہونی چاہیے۔ ایک بہتر منصوبہ آپ کے مقصد کے لیے ایک واضح روڈ میپ بناتا ہے جو مواقع اور متعلقہ عوامل کی واضح تشخیص سے گزرتا ہے اور بہترین آپشن کا انتخاب کرتا ہے جس میں آپ کو اپنے مقصد تک پہنچانے کی اعلیٰ صلاحیت ہوتی ہے۔ کام پر توجہ مرکوز کرنا اور ایک فعال علمی سطح پر اس کے ساتھ مشغول رہنا بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب پڑھنا، اندازہ لگانا، غور کرنا، کھوج لگانا، یاد رکھنا اور کام کو اپنے موجودہ علم سے جوڑنا اور اسے حل کرنے یا دوسرے کاموں پر لاگو کرنے کے طریقے تلاش کرنا بھی شامل ہے۔ یہاں ایک سادہ حقیقت ہے، اگر آپ مؤثر طریقے سے توجہ مرکوز نہیں کر سکتے تو آپ مؤثر طریقے سے سوچ نہیں سکتے۔ توجہ واقعی سب کچھ بدل سکتی ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ توجہ جہاں جاتی ہے وہاں توانائی بہتی ہے۔ جب آپ کسی چیز پر توجہ مرکوز کرتے ہیں تو یہ پھیل جاتی ہے۔ سخت محنت ہمیں نظم و ضبط، لگن اور عزم سکھاتی ہے۔ یہ یقینی طور پر اہم ہے کیونکہ صرف محنت کے ذریعے ہی ہم اپنی زندگی کے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو محنت کرنی چاہیے۔ محنت آپ کو زیادہ پرعزم، ذمہ دار اور بالغ بناتی ہے۔ محنت آپ کو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے وسائل کمانے میں مدد دیتی ہے۔ آپ کی محنت سے معاشرہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ سخت محنت اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ آپ اپنے وقت کا بہترین استعمال کرتے ہیں جو بہرحال گزر جائے گا، چاہے آپ بیکار ہی کیوں نہ ہوں۔ عاجز رہنے کا سیدھا مطلب ہے اپنی اہمیت کا کم اندازہ لگانا یا دکھانا۔
خلاصہ یہ کہ جب لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ جس بھی شعبے میں ہیں اس میں آپ کتنے عظیم ہیں، آپ خود کو سارا کریڈٹ نہ دینے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اپنے اندر عاجزی اختیار کرنے سے آپ دوسروں سے زیادہ تعلق رکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ایک متکبر خود پسند شخص دوسروں کو اپنے سے نیچے دیکھتا ہے۔ ایک شائستہ شخص انہی لوگوں کو اپنے سے نیچے والوں کے طور پر نہیں بلکہ ضرورت مندوں کے طور پر دیکھ سکتا ہے، اور اسی کا نام عاجزی ہے جو لوگوں کو خوش رکھنے کا ذریعہ ہے اور کامیابی کا اہم ترین اصول ہے۔ اور اگر آپ ان 5 اصولوں پر عمل کر لیں تو یقیناً آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔